آپ سوچئے کہ اگر موت کے بعد کا مقدر یہ ہے جو انہوں نے پیش کیا کہ آپ کو جانا اسی قبر کے اندھیروں میں ہے، آج، کل، 2 منٹ بعد، 2 گھنٹے بعد، 2 سال بعد، تو پھر اس چھوٹی سی نعت وہاں جسم پہ غرور کس بات کا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو ہمارے یہاں کا ہمارے یہاں کیا جنرلی معاشرے میں یہ سب جگہ ہی نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں شاید کچھ زیادہ ہو گیا بیکاز ہم قانون کو تو مانتے نہیں ہم لوگ۔ قانون کیا چیز ہوتی ہے؟ اور قانون کو تو جدھر مرضی آپ موڑ توڑ کے جیسے مرضی کر دیں، اس کا کیا مسئلہ؟ شرط کہ آپ کی جان پہچان ہو اور آپ کچھ بھی کر کے آپ آرام سے نکل جائیں، اس میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ بیماری تب جنم لیتی ہے۔ اس کو ہم یوں کہیے، اس کا نام ہے فرعونی ذہنیت یا غرور۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا، اب کسی بھی معاشرے میں اگر آپ کو قانون کا خوف نہ ہو، انصاف کا خوف نہ ہو، ریاست اپنا کام نہ کر رہی ہو، اور آپ کو پتہ ہو اور آپ کو شیور ہو کہ آپ کوئی بھی گناہ کریں گے، کوئی بھی بدمعاشی کریں گے، آپ کسی کی کتنی بھی توہین کریں گے، آپ کسی کی بھلے جان لے لیں، لیکن آپ کے پاس اگر جان پہچان ہے تو آپ اس پہ سے نکل جائیں گے، آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، تو بس پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ آپ کے اندر بے انتہا غرور ہوگا۔ آپ ایسے پھنکارتے پھریں گے معاشرے میں، اور دوسروں کو، یعنی ہر ایک جو کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو، تگڑا آدمی جو ہے جس کے پاس پاور ہے، وہ اپنے سے نیچے والے کو مارے گا، وہ اس سے نیچے والے کو مارے گا۔ تو یہ ایک ایسی لعنت ہے جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر جیسی تباہی آتی ہے معاشرے میں، خدا کی پناہ۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک اور جگہ ہے قرآن میں، قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی کو سزا دی جا سکے، کسی کے ساتھ انصاف کیا جا سکے، کسی کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے اس کو اس کا انصاف مل جائے، تو اسی میں زندگی ہے، اسی میں انسانیت ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یاد رکھیے، انسانیت 2 چیزوں پہ چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ ہمارے معاشرے میں ہم روز لوگوں سے ملتے ہیں، یا ہمیں واسطہ بھی پڑتا ہے ایسے لوگوں سے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس موت کے ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ موت بارحق ہے، کچھ لوگوں میں اتنی اکڑ ہے کہ خدا کی پناہ۔ مگر ذرا سوچیں کہ اگر موت نہ ہوتی اور مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، تو کتنے غرور بھری یہ دنیا ہوتی، لوگوں کے اندر کتنا غرور ہوتا، اس فرعونی ذہنیت کا کیا حال ہوتا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بلکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے آپ کی، آج ابھی ہے، آدھا گھنٹے بعد نہیں ہے آپ۔ تو یہ سب جانتے ہوئے ہماری حالت یہ ہے۔ آپ کسی کو ذرا سی کو بات کہہ دیں، پولیس والا ڈرائیونگ لائسنس مانگ لے، استاد بچے کو کچھ کہہ دے۔ اب میں استاد کا بچوں کو مارنے کے تو بالکل حق میں نہیں، مارنا نہیں چاہیے، بٹ جب آپ کوئی استاد بچے کو کچھ ہلکی پھلکی کی بات کہہ دیتا ہے، آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ایک لائن لگی ہوئی، آپ لائن میں اپنی باری کا انتظار کریں، ٹریفک سگنل میں کسی کو کھڑا ہونا پڑ جائے کہ ٹریفک سگنل بند ہے، جب کھلے گا تو گاڑیاں چلیں گی، آپ کو کبھی اتفاق ہو جائے رش میں گاڑی چلانے کا، یا شادی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں پنجابی کھانا کھل گیا جی، پتہ نہیں وہ کھانا کھلنے کی بات ہوتی ہے، انسانوں کے کھلنے کی بات ہوتی ہے، یہ ذرا سوچنا پڑے گا کہ انسان کھلتے ہیں یا کھانا کھلتا ہے، اور پھر اس کھانے کے اوپر جو لوگ بس جھپٹتے ہیں وہ دیکھنے والا سین ہوتا ہے
کہ ہم اپنی باری کا انتظار ہی نہیں کر سکتے، اور ہر شخص ایک دوسرے کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم میرے تعلقات کو جانتے نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کا بھائی ہوں، تم جانتے نہیں ہو کہ میرا باپ کیا ہے۔ تو وہ یہ جو غرور ہے، یہ جو ہماری ذہنیت ہے، یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب غور کیجئے، یہ جو سب لوگ تھے، یعنی فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام تو نہیں تھا، مگر ڈوبنا پڑا۔ یہ جو شداد تھا، اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پہنچ میں مر گیا، جنت میں جانا نصیب ہی نہیں ہوا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیوں اور حکومت کرنے کی تھی، مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی عبرتناک موت مر گیا، اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ آپ ہٹلر کو دیکھ لیجئے، ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی۔ خیر ابھی تک وہ ملا ہی نہیں کدھر گیا، ظاہر خودکشی کی ہوگی۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا، سارا غرور، سارا گھمنڈ، تکبر درے کا درا رہ جاتا۔ خدارا اپنے اوپر اور اس ملک پر رحم کریں، اور خدا کے عذاب سے ڈرنا سیکھیں۔ اپنے اندر رحم، کمپیشن، ہمدردی پیدا کریں، حسن سلوک سے کام لیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، انتظار کرنا سیکھیں، لائن میں لگنا سیکھیں، جس کا حق پہلے ہے اس کو پہلا حق دیں، دوسروں کے سر پر اپنا پاؤں رکھ کر گزرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی خوشیاں اور وسائل شیئر کرنا سیکھیں۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ ہم پیدا ہوتے وقت کچھ ساتھ نہیں لائے تھے، اور مرتے وقت کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ کسی کا بڑا خوبصورت شعر تھا اسی موضوع پہ، اس نے کہا کہ سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور، سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور، مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزوئے ناصبور، قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک، جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبیں گستر فلک، کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کمال، جن کی تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال، وہ لوگ جن کے دروازوں کی چوکھٹ پہ آسمان سجدہ ریز ہوتا تھا، لیکن اب ان آفتابوں کی چمک قبر کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہے۔ کیا یہ انجام ان بادشاہوں کا مقدر تھا جن کو ملک کی نظم و نسق چلانے میں مہارت تھی، اور ان کی مہارت کے پیش نظر ان کا زوال بھی ان سے خائف رہتا تھا؟ یہاں رومی بادشاہ ہو یا چینی مغل بادشاہ، مگر موت کی پیش قدمی سے کوئی پناہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جو شعر میں نے آپ کو پیش کیے یہ حضرت علامہ اقبال کے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر موت کے بعد کا مقدر یہ ہے جو انہوں نے پیش کیا کہ آپ کو جانا اسی قبر کے اندھیروں میں ہے، آج، کل، 2 منٹ بعد، 2 گھنٹے بعد، 2 سال بعد، تو پھر اس چھوٹی سی نعت وہاں جسم پہ غرور کس بات کا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو یوز کرتے ہوئے، اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ جو ایک طاقت دی ہے، وہ سیاسی طاقت ہو، وہ پیسے کی طاقت ہو، وہ آپ کی فزیکل طاقت ہو، اس سے آپ کسی کو مغلوب کر سکیں، کسی کو مار سکیں، کسی کو نقصان پہنچا سکیں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ ان ہنگاموں سے دور جا کے اس قبر میں سو جائیں گے اور امتحان شروع ہوگا؟ تب اس غرور کا کیا کریں گے آپ؟ اس وقت آپ کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔